السلام علیکم عزیز ساتھیوں، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ابھی حال ہی میں جو نیوز وائرل ہوئی ہے میڈیا پر کہ ایک جرنلسٹ کے بیٹے نے جو ہے اس نے اپنی بیوی کو بڑی بے دردی کے ساتھ کینیڈا سے لا کر قتل کر دیا۔ شادی کو تقریباً کوئی 1 مہینہ گزرا تھا اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جو لڑکا تھا وہ ڈرگس کا عادی تھا، نشے کا عادی تھا، آئس کا نشہ کرتا تھا۔ اور اس سے پہلے ایک اور لڑکی کا قتل ہوا تھا، نور مقدم جس کا نام ہے۔ اس کے شوہر نے بھی اسے بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا اور وہ اس کا شوہر بھی نشے کا عادی تھا۔ تو یہ بڑی جو ہے صورتحال جو ہے یہ بڑی خوفناک ہے اور بڑی خطرناک قسم کی سچویشن۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کے واقعات ہمارے معاشرے میں یا پوری دنیا میں رونما ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی اخلاقی اور دینی تربیت صحیح نہیں ہوئی ہوتی۔ جو والدین ہیں، پیرنٹس ہیں، وہ اپنی اولاد کی تربیت دنیاوی نقطہ نگاہ سے تو بہت اچھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑی سے بڑی یونیورسٹی کالجز میں داخلہ دلاتے ہیں، بڑا پیسہ مال و دولت خرچ کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا دنیا میں کچھ بن جائے، بڑا آدمی بن جائے، پیسہ دولت کمانے کے اہل ہو جائے۔ یعنی پوری ان کی جو والدین کی جو کوشش ہوتی ہے، جو توانائی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ اولاد کو دنیا میں بڑا قابل انسان بنا دیا جائے، لیکن اخلاقی اور دینی اعتبار سے والدین کو بالکل بھی فکر نہیں ہوتی کہ کیا ہمارا بیٹا نمازی ہے یا نہیں، کیا ہمارا بیٹا جو ہے وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنے پر عادی ہوا ہے کہ نہیں، کیا ہمارا بیٹا برے کام تو نہیں کرتا۔ ان چیزوں کی اصلاح کی پرواہ نہیں ہوتی والدین کو۔ یہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو فساد اور فتنے اور لڑائی جھگڑوں کی جو اصل وجہ ہے نا، وہ یہ ہے دین سے دوری، اسلام سے دوری، یہ ہے اصل وجہ۔ تو قرآن شریف میں بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ اولاد کی جو ہے نا وہ اچھی تربیت کرنی ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف 3 آیات قرآن شریف سے پیش کروں گا۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ سورہ تحریم جو ہے یہ 66 نمبر سورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا اردو ترجمہ میں پڑھ کے سناؤں گا، کہ اے مومنو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو یعنی بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرماتا ہے تمام مومنوں کو، مسلمانوں کو، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جس پر تند خوف فرشتے مقرر ہیں کہ جو حکم انہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کی وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ تو اب جہنم کی آگ سے کیسے بچایا جائے گا اہل و عیال کو؟ وہ اس طرح بچایا جائے گا کہ انہیں قرآن پر پابند کرایا جائے، اولاد کی تربیت اس طرح سے کی جائے کہ انہیں اسلامی اور اچھا مسلمان بنایا جائے، اچھا مومن بنایا جائے۔ دنیا کی نسبت دینی تربیت ان کی زیادہ کی جائے۔ جس طرح انسان دنیا کے جو علوم ہوتے ہیں، جو دنیا کی جو ترقی ہوتی ہے، اس کے لیے والدین کتنا پیسہ دولت خرچ کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بڑا ہو کر کچھ بن جائے، اہل بن جائے، کامیاب ہو جائے۔
اور گھنٹوں اولاد جو ہے وہ گھنٹوں گھنٹوں اسٹڈی کرتی ہے، سالوں سال لگاتی ہے اپنی کالج یونیورسٹی کی تعلیم میں، اور کئی سال لگا کر جو ہے نا وہ دنیا میں کامیاب انسان بنتی ہے۔ لیکن قرآن پڑھنے کے لیے کوئی انسان 10 منٹ نہیں نکال سکتا۔ وہی اولاد جو ہوتی ہے وہ قرآن پڑھنے کے لیے 10 منٹ نہیں نکالتی۔ اور اگر کوئی مولوی صاحب اس کو مقرر کر دیا جائے کہ جی اس کو قرآن پڑھائیں بچپن میں، تو بس وہ اکتاہٹ سے پڑھتا ہے، اور رسمی طور پر بس وہ پڑھتا ہے اور سمجھتا نہیں ہے۔ لیکن جو انسان یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، کالج میں پڑھتا ہے، اس کے اندر تو اتنی قابلیت ہوتی ہے، اہلیت ہوتی ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے، ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرے، تفاسیر پڑھے، علماء کو سنے، لیکن وہ ٹائم نہیں نکالتا۔ نہ قرآن کو پڑھنے کے لیے ٹائم نکالے گا، نہ علماء کرام کو سننے کے لیے ٹائم نکالے گا، نہ دین کو سمجھنے کے لیے ٹائم نکالے گا، نہ نمازیں پڑھنے کے لیے ٹائم نکالے گا۔ 6 8 گھنٹے وہ پڑھائی کرے گا دنیا کی، لیکن نمازوں کے ٹائم پر وہ نمازیں نہیں پڑھے گا، اور والدین کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ جی ہمارا بچہ تو بس اچھا کام کر رہا ہے، پڑھائی کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، نماز نہ پڑھے، نماز کون سی کوئی ضروری چیز ہے؟ یہ تو 2% کے مولوی اور دیندار لوگ پڑھتے ہیں، ان کی کیا اوقات ہے معاشرے میں؟ اس نظر سے جب والدین دیکھیں گے اور نماز کو اہمیت نہیں دیں گے، علماء کرام کو اہمیت نہیں دیں گے، انہیں 2% کے انسان سمجھیں گے، تو پھر یہی ہوگا کہ اولاد جو ہے وہ دنیا میں تو بڑا بن جائے گی، بڑا امیر بن جائے گی، بڑا سٹیٹس حاصل کر لے گی، دنیا میں کوئی ڈگری حاصل کر لے گی، لیکن اخلاقی طور پر اس کا یہی انجام ہوگا کہ اس کے گھر میں پھر لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اگر لڑکیاں ہیں، اگر ان کی تربیت ایسی ہے تو وہ بھی فتنے کا باعث بنیں گی، وہ بھی خاوندوں کی نافرمانیاں کریں گی، وہ بھی کہیں گی کہ میری مرضی، میری زندگی میری مرضی، میں جو چاہوں کروں۔ اولاد بھی پھر کہے گی میری زندگی میری مرضی، میں جو چاہوں کروں۔ دین یہ سکھاتا ہے انسان کو کہ انسان کی زندگی اس کی اپنی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ امانت ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ انسان جو ہے وہ اللہ کا غلام اور نوکر ہے۔ انسان کی زندگی پر اس کی اپنی مرضی نہیں چل سکتی، اس پر اللہ تعالیٰ کی مرضی چلے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرماتا ہے، کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ کہہ دو کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یہ ہمیں قرآن سکھاتا ہے، دین سکھاتا ہے کہ انسان جو ہے اس نے زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے گزارنی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنی ہے۔ لیکن والدین یہ نہیں سکھاتے اولاد کو، وہ یہ سکھائیں گے کہ دنیا میں بڑا بنو، پڑھو لکھو، ڈگری حاصل کرو، دنیا میں کامیاب ہو جاؤ۔ اور جب دنیا میں ایسے انسان کامیاب ہو جاتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کی فطرت اور نیچر ایسی بن جاتی ہے کہ پھر وہ دین کے قریب نہیں آتے، پھر وہ علماء سے نفرت کرتے ہیں۔ کوئی انہیں اگر دین کی باتیں بتائے، سمجھائے، نصیحت کرے تو انہیں غصہ آتا ہے۔ جب کوئی ایک دیندار شخص ان کے سامنے یہ بات کرے گا قرآن کی کہ جس نے اللہ رسول کی نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا، جس نے نمازیں نہیں پڑھیں، جس نے نیک اعمال اختیار نہیں کیے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو جب ایسے لوگ، ایسی جوان نسل، ایسی اولاد جب یہ باتیں سنتی ہے تو انہیں تو غصہ آتا ہے کہ بھئی یہ تو ہمارے بارے میں اشارہ ہو رہا ہے، ہم ایسے ہیں، ہم تو بے نمازی ہیں، ہم تو بد عمل ہیں، اور ہمیں یہ دیندار مولوی صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں جاؤ گے، تو انہیں اور غصہ آتا ہے، پھر وہ ان کے اندر اور نفرت اور بیزاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں دین کے خلاف، اسلام کے خلاف۔ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ جائزہ لیں، یہ جتنے لوگ قتل و غارت کرتے ہیں یہ نمازی تو نہیں ہوتے، نماز تو بہت دور کی بات ہے، نشہ کرتے ہیں، برے اعمال میں جو ہے نا ملوث ہو جاتے ہیں، یہ ان کے لیے پھر ایک عام عادت بن جاتی ہے، دہریہ ہو جاتے ہیں، ملحد بن جاتے ہیں۔ عملاً بظاہر اگر مسلمان بھی ہوں، بظاہر کہیں ہاں جی ہم مسلمان ہیں، لیکن عملی حالت ان کی کافروں سے مشابہ، مشرکوں سے مشابہ، ملحدین سے مشابہ ہوتی ہے۔ انسان کا اصل مقصد ہے اللہ کی عبادت، اور عبادت کہتے ہیں زندگی کا ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے احکامات کے تابع کرنا، قرآن کی روشنی میں کرنا، یہ ہے عبادت۔
تو جب یہ باتیں نہیں سکھائی جائیں گی اولاد کو، لوگوں کو، تو پھر انہوں نے یہی کرنا ہے، لڑائی جھگڑے کرنے، فتنہ فساد کرنا ہے، جنگ گھر میں، ٹھیک ہے نا، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ کرنا ہے، بیویوں نے خاوندوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرنے، اولاد نے والدین سے لڑائی جھگڑے کرنے۔ کیوں کرنے؟ کیونکہ ان کے اندر روحانیت نہیں، اخلاق نہیں، دین داخل نہیں ہوا۔ ان کے اندر جو کچھ ہے وہ صرف دنیا داری ہے، دنیا پرستی ہے، دنیا کی ہوس ہے، مال و دولت کی ہوس ہے، نشہ ہے، مزے ہیں، میرا جسم میری مرضی، میری زندگی میری مرضی، یہ چیز ہے ان کے اندر، جس کی وجہ سے وہ پھر جو ہے نا وہ پھر خیال نہیں رکھتے کہ کیا اسلام کا حکم ہے، کیا دین کا حکم ہے، کیا اللہ نے فرمایا ہے، وہ اس چیز کی پرواہ نہیں رکھتے، وہ اپنی منمانی کرتے۔ تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں دنیا کے تمام والدین سے، جو مسلمان ہیں، کم از کم کہ وہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہماری زندگی ہماری نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، ہم اللہ کے غلام ہیں۔ جس طرح دنیا میں انسان غلام ہوتا ہے، کسی کا نوکر ہوتا ہے، دنیا میں انسان نوکری کرتا ہے، تو وہ جو نوکری کرتا ہے نا، اس میں وہ باس کا کہنا مانتا ہے۔ وہ نوکری جو ہوتی ہے وہ ایک خاص شعبے سے متعلق ہوتی ہے، یہ نہیں کہ زندگی کے ہر معاملے میں وہ اپنی باس کا کہنا مانتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ صرف اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، کمپیوٹر کی فیلڈ ہے، ٹیکنالوجی کی فیلڈ ہے، جو بھی ہے اس سے ریلیٹڈ وہ اس کا نوکر ہوتا ہے، اپنے باس کا، اور اسے تنخواہ ملتی ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ جو انسان ہے یہ میرا نوکر ہے، زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر معاملے میں انسان اللہ تعالیٰ کا نوکر ہے، غلام ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی کا ہر کام کرنا ہے، شادی بیاہ، رشتہ داروں سے سلوک، پڑوسیوں سے سلوک، نوکری کرنا، تجارت کرنا، بزنس کرنا، زندگی گزارنا، کھانا پینا، جو کچھ کرنا ہے نا زندگی میں، اس میں یہ دیکھنا ہے اسلام کی تعلیم کیا ہے، اللہ کی تعلیم کیا ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ یہ ہے عبادت اور یہ ہے اللہ کی غلامی۔ تو یہ والدین سکھائیں، خود بھی سیکھیں، خود بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر ان کی اپنی تربیت نہیں ہوئی تو وہ خود بھی سیکھیں۔ کیسے سیکھیں؟ اس کے لیے ہے قرآن پڑھیں، قرآن ترجمے سے پڑھنا سیکھیں، سمجھیں، تفسیر پڑھیں، اور ظاہر ہے ان کو سمجھ نہیں آئے گی بہت ساری چیزوں کی، اس میں علماء کی پھر وہ مدد لیں، علماء کرام کو سنیں۔ آپ جس مرضی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے مسلک کے اچھے عالم دین کو سنیں، اس سے جو ہے وہ قرآن کو سمجھیں، اسلام کو سمجھیں، دین کو سمجھیں۔ یا اگر آپ کسی بھی مسلک سے تعلق نہیں رکھتے، صرف مسلمان ہیں، تو بھئی سوشل میڈیا پر بڑے اچھے اچھے علماء کرام موجود ہیں جو تبلیغ کرتے ہیں، جو اسلام سکھاتے ہیں، جو درس حدیث دیتے ہیں، درس قرآن دیتے ہیں، ان کو سنیں تاکہ آپ کو دین کا پتہ چلے، اللہ تعالیٰ کے کلام کا پتہ چلے۔ آپ نے سالوں سال لگائے ہیں فزکس پڑھنے میں، کیمسٹری پڑھنے میں، میتھس پڑھنے میں، سائنس پڑھنے میں، سوشیولوجی پڑھنے میں، وغیرہ وغیرہ، لیکن قرآن پڑھنے میں آپ ایک مہینہ نہیں لگا سکتے، اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آپ قرآن کے لیے ٹائم نکالیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ باقی کتابیں تو انسانوں نے لکھی ہیں نا، انسانوں نے بنائی ہیں، یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو اہمیت دیں۔ یہ پوری کائنات جو ہے، یونیورس جو ہے، اس کا بنانے والا، اس کی یہ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے قرآن، اس کو وہ اہمیت دیں، اہمیت دے کر پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں، علماء سے پوچھیں، اور جب سمجھ آ جائے تو اس پر عمل کریں۔ اپنی اولاد کو بھی سمجھائیں کہ وہ قرآن پر عمل کرے، 5 وقت کا نمازی بنائیں انہیں، نماز کو ترجمے سے سیکھیں، سمجھیں کہ آپ اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہو کر کیا پڑھ رہے ہیں، نماز کا مقصد کیا ہے۔ تو گزارش یہ ہے میری والدین سے کہ وہ جو ہے اپنی اولاد کی تربیت جس طرح دنیاوی معاملات میں کرتی ہے، اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، لیکن دین مقدم ہے، دین اسلام جو ہے، قرآن جو ہے، یہ مقدم ہے دوسرے ہر علم سے۔ تو قرآن کو اہمیت دیں، اسلام کو اہمیت دیں، خود بھی سیکھیں، سمجھیں، پڑھیں، دوسروں کو، اپنی اولاد کو بھی سکھائیں، سمجھائیں، اور سوشل میڈیا سے ذرا احتیاط کریں۔ اس میں جو گندی چیزیں ہیں، فضول، بے حیا، بکواس فلمیں، ڈرامے جو ہیں، جس میں اولاد کی جو ہے نا وہ ایک غلط تربیت ہوتی ہے ان کو دیکھنے سے، شروع سے ہی بچے چھوٹے ہوں وہیں سے ان کی پابندی لگا دیں کہ بھئی آپ نے یہ چیزیں، غلط چیزیں، حرام چیزیں نہیں دیکھنی،
اگر وہ دیکھیں ان سے موبائل فون چھین لیں، ان کی تربیت کریں. جیسے کہ میں نے بتایا کہ قرآن کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اسی طرح سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132، سورہ طٰہٰ سورت نمبر 20 ہے اور آیت نمبر 132 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، ہم تم سے روزی کے خواستگار نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں اور نیک انجام اہل تقوی کا ہے. اسی طرح سورہ شورا جو 42 نمبر سورت ہے اور آیت نمبر اس کی ہے 45، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور تم ان کو دیکھو گے، یعنی جو جہنم میں جو لوگ جائیں گے، تم ان کو دیکھو گے کہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے ذلت سے عاجزی کرتے ہوئے اور نیچی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے، اور مومن لوگ کہیں گے کہ خسارہ اٹھانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو یعنی بیوی بچوں کو خسارے میں ڈالا. یعنی خسارہ پانے والے، ناکام، نامراد جو لوگ ہوں گے نا، ناکام اور نامراد لوگ جو ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ وہ ہوں گے جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا. یعنی جنہوں نے دنیا میں ان کی دینی اخلاقی تربیت نہیں کی، جس کے نتیجے میں وہ جہنم میں جائیں گے قیامت کے دن، وہ ہیں اصل ناکام اور نامراد. لیکن جو دنیا دار ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ دنیا میں دیکھتے ہیں جی، دنیا میں جس کا پیسہ نہیں، دولت نہیں، دنیا میں جسے کامیابی نہیں، عزت نہیں ملی، نوکری نہیں ملی، وہ ناکام ہے. وہ ناکام نہیں ہے، وہ تو اس کی آزمائش ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ تو مومنوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے. دنیا میں بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں، مومنین ہیں، وہ غریب ہوتے ہیں، فاقے کرتے ہیں بعض دفعہ، تو یہ ناکامی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. تو ناکامی کیا ہے؟ ناکامی یہ ہے کہ انسان جو ہے نا اسے جہنم مل جائے قیامت کے دن. تو وہ جہنم نہ ملے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس دنیا میں اپنے اعمال کو جو ہے نا درست کر لیا جائے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.